سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے جسم کو صحیح طور سے پہچاننے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم ماں اور بچہ، مدر اینڈ چائلڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہیں تو مختلف کبھی کبھی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریگننسی بہت ہی آرام سے گزر جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے مختلف چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں. تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سانس لینے میں دشواری. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے آخری دنوں میں یہ مسئلہ بھی عام طور پر درپیش ہو جاتا ہے. چونکہ پیٹ میں موجود بچے کا سائز اب بڑھ چکا ہوتا ہے، چنانچہ پیٹ میں جوف معدہ پر بوجھ پڑتا ہے. یعنی کہ جو معدے کا حصہ ہوتا ہے، چونکہ بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے جو معدے کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آ جاتی ہے. جوف معدہ کہتے ہیں اعضائے جو ہضم ہوتے ہیں، یعنی کھانا کھایا تو وہ ہضم کا جو سسٹم ہے اور اعضائے تنفس، اس کو جو یہ ہے ایک پردہ سا ہوتا ہے جو کہ علیحدہ کرتا ہے، ڈایافرام بھی جس کو کہتے ہیں. اور جب یہ ظاہر ہے کہ بچے کا سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ جو ہے ڈایافرام میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے. زچگی سے کچھ ہفتے پہلے چونکہ بچہ رحم مادر میں قدرے نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ماں کو کسی حد تک سانس لینے میں آسانی رہتی ہے، ورنہ اسے رات کے وقت آسانی سے سانس لینے کے لیے 2 تکیے استعمال کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو کبھی کوئی مشکل آ رہی ہے جیسے سانس لینے میں، تو اس کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کے اور گردن کے نیچے 2 تکیے لیں تاکہ آپ کا سر جو ہے نا وہ اونچا رہے. یہ مسئلہ دراصل ماں کے خون میں کمی آ جانے سے سر اٹھاتا ہے. یعنی کہ اب ظاہر ہے زیادہ تر خون آپ بچے کو سپلائی ہو رہا ہے اور ماں میں جو ہے خون میں کمی ہے، صحیح طریقے سے ڈائٹ وغیرہ ان کی نہیں ہے، کھانا پینا صحیح نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ سانس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. یہ کمی پوری کرنے کے لیے حاملہ خاتون کو روزانہ وافر مقدار میں یہ چند چیزیں تو ضروری کھا لینی چاہیے، جیسے پالک ہے، اور پالک ہمارے ملکوں میں بہت ہوتا ہے، چقندر ہے، سیب ہے، اور فولاد والے ٹونک اگر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر لیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. پھر ہے سینے کی جلن. عام طور پر اسے دل کی جلن کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا براہ راست دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دل کی جلن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دل کے قریب محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگ اسے سینے کی جلن کہتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق سینے سے بھی نہیں ہوتا. دراصل یہ تیزابیت ہوتی ہے جو غذا کی نالی میں شدت کے ساتھ سینے کے درمیان اور دل کے قریب جلن کے احساس کے ساتھ محسوس ہوتی ہے. تیزابیت ہوتی ہے، نہ آپ یہ محسوس کریں کہ دل میں کچھ ہو رہا ہے، نہ آپ کے سینے میں کچھ ہو رہا ہے، بلکہ غذا کی وجہ سے جو تیزابیت ہے اس سے جو ہے جلن محسوس ہوتی ہے. تیزابیت ختم کرنے کے لیے دودھ کا استعمال کیجیے. میگنیشیا کاربونیک سوڈا، کھیرے کا سلاد اور الکلائن پر مشتمل غذائیں مفید رہتی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جو غذا کے بارے میں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو کھانی چاہیے، اس سے آپ کے حالت میں بہتری ہوگی. اگر تکلیف شدت کے ساتھ موجود رہے تو متعلقہ خاتون کو انتہائی سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے، یعنی بہت ہی لائٹ، جس میں نہ زیادہ گھی ہو، نہ زیادہ مرچ ہو، نہ زیادہ نمک ہو. کوشش یہ کریں کہ بالکل سادی غذا کھائیں.
اگر تکلیف شدت کے ساتھ موجود ہے تو انتہائی سادہ غذا استعمال کیجیے. پھر سن لیجیے. اور سوتے ہوئے سر کو اونچا رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 2 تکیے اپنی سر اور گردن کے نیچے رکھیں، تو اس سے سانس لینے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو جلن کا احساس بھی کم سے کم ہوگا.